बैरिस्टर आमिर लेडी है और मैं इस दफ़ा बलूचिस्तान बार काउंसिल के कोयटा की सीट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। हम तमाम साथियों की एक कोशिश है छोटी सी कि हम एक पैनल सिस्टम से निकल के एक इंडिविजुअल ग्रुप सिस्टम में आएँ और हर बंदा अपने तरीके से इलेक्शन लड़े ताकि हर बंदे को इलेक्शन लड़ने का हक मिले। उसके अलावा एक चीज़ के हम खिलाफ एहतजाज एक किस्म का कर रहे हैं कि 12 बंदे मिलकर पूरे बलूचिस्तान का फैसला कैसे कर सकते हैं, ताकि बंद कमरों से फैसले निकल कर लोगों के दरमियान आए और लोग खुली जगह पे बामी सलाह मशवरे से लोग अपने फैसले कर सकें और जिन लोगों ने कंटेस्ट करना है वो आज़ादाना तौर पे अपने इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें। तो एक कोशिश है हमारी, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे जी। सर आपने 12 बंदों का कहा, एक उसको जरा वाजे कीजिएगा। 12 बंदे तो फैसला नहीं करेंगे, फैसला तो 7,400 या 200 वोट करेंगे, तो फिर 12 बंदों को क्यों फैसले करेंगे? हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कमेटीज के नाम पे चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती हैं, कमेटियाँ नॉमिनेशंस पहले हो जाते हैं, कमेटियाँ बाद में बनती है उनको नॉमिनेट करने के लिए। तो बेसिकली वही कमेटी जो है वो फैसला कर रहे होते हैं, वो एक नाम नियाद कमेटी बना दी जाती है, फैसले पहले से हो चुके होते हैं। अच्छा आमिर सर ये बताइएगा कि मेरे सवाल के 3 पार्ट होंगे जी। पहला ये कि आपका अपना क्या नजरिया है, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो रिपीटर्स हैं आप उनके भी खिलाफ हैं, क्या वजह है आप उनके भी खिलाफ है, और पैनल से क्यों आप खड़े नहीं, पैनल जो सिस्टम है इससे भी आप खिलाफ हैं? जनाब तीसरे से शुरू करते हैं। पैनल सिस्टम के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि एक 10 या 15 बंदे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये बंदा कितने वोट ले सकता है, या इस बंदे को इलेक्शन में खड़ा भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होना। दूसरा ये मेरा अपना नज़रिया ये है कि जो तमाम, क्योंकि बार काउंसिल एक सुपरवाइजरी बॉडी है, तमाम काम हायरिंग फायरिंग तमाम जो है लाइसेंस देना, रिवोक करना, सस्पेंड करना, ये तमाम काम बार काउंसिल का इस्तेकाक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, क्यों वो बंद कमरों में वो चीज़ें करें, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारे स्कॉलरशिप्स आती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो पैनल सिस्टम का अपना क्या कर रहे हैं, पैनल का शायद हम भी हिस्सा रहे हों, लेकिन वो चीज़ें ऐसे हैं, वो कुछ जगहों पे लिमिटेशंस बन जाते हैं। मैं चाहता, तमाम पाकिस्तान में पैनल सिस्टम नहीं है सिवाय बलूचिस्तान के। अब ये बताइएगा, जिस तरह से आपके बताया आपके वजूद में बुकला की जो है स्कॉलरशिप, उसकी क्या डिटेल क्या है? स्कॉलरशिप्स का ये, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स का जो मसला है वो थ्रू बार काउंसिल होती है। स्कॉलरशिप्स हमारे यहाँ चीज़ें वाजे नहीं है, कौन गया कौन आया, एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए ताकि हर बंदे को एटलीस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस हो कि कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, और किस तरीके से जा रहा है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछली दफ़ा हमारी 8 बेटियों के तमाम चीज़ें हो चुकी थी, तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो चुके थे, उनका आइल्स क्लियर था, लेकिन बार काउंसिल के बर वक्त रिस्पॉन्ड ना करने पे उनके वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सके और उनके वो डिक्लाइन हो गए वीज़ा, तो वो अपने कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। आज हमारे पास 8 और क्वालिफाइड लॉयर्स होते हैं। किसी भी तंजीम के अंदर जो ऑडिट सिस्टम होता है, शफाफियत यकीनी बनाने के लिए, मामला को स्मूथ और शफाफ से चलाने के लिए और इंटरनल ऑडिट सिस्टम जरूरी होता है। क्या बात कौंसल में कोई ऑडिट सिस्टम है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या आप अप्लाई किया और आप क्या समझते हैं कि जनाब मेरा कहना है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ऑडिट है। ऑडिट इंटरनल ऑडिट नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑडिट होनी चाहिए, थ्रू अ प्रॉपर थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, और बाकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म उसे करे, और वो बाकायदा रिलीज हो कि हमें कितने पैसे हैं और कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ताकि जो भी शक व शुबात है वो दूर हो सके। मौजूदा जो बात का सिस्टम है उसमें ऑडिट सिस्टम है? जहाँ तक मेरी मालूमात है आज तक कोई ऐसा ऑडिट नहीं हुआ। वैसे साहब आप ये बताइएगा कि बुकला आपको क्यों वोट दे, आपका मंशूर जरा वाजे कीजिएगा,
اور دوسرا یہ اگر آپ کنٹریبیوشن کی تھوڑی سی بات کریں کہ وکلا کی بھلائی کے لیے کیا کنٹریبیوشن آپ کی رہی ہے اور فیوچر میں کیا پلانز ہیں اگر آپ کوئی پولیٹیکل پلان بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں جی، پولیٹیکل پلانس تو کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے میں آج سب کے سامنے میڈیا کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ہی الیکشن ہے جو میں لڑوں گا. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی الیکشن میں نہیں کروں گا، تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے کہ ہم بار بار ریپیٹ نہ کریں چیزیں، ریپیٹرز ہم میں نہیں ہونی چاہیے. کل کو میرے باقی ساتھیوں کے اور ساتھیوں کی باری کب آئے گی تاکہ وہ بھی اس پروسیس سے گزرے اور چیزیں سیکھیں. تو یہ ریپیٹ کرنا، جنہوں نے 10 سال میں کچھ نہیں کیا یا 15 سال میں کچھ نہیں کیا، آج آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اگلے ٹرم میں یہ کریں گے، تو شاید یہ ایک مذاق خیز بات ہے. صاحب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ آزاد کھڑے، اس سے پہلے جو پینلز کے کینڈیڈیٹ آتے تھے وہ ایک باؤنڈ ہو جاتے تھے اور اپنے ہی جو پینل کے لوگ تھے ان کے کام کرتے تھے، اور پوری جو کیبنٹ جو بھی الیکٹڈ لوگ تھے وہ پورا سال ہی جو ہے وہ کسی کا اور کام کر ہی نہیں سکتے تھے. تو آپ آزاد آئیں گے تو آپ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کیا فلاح ہے؟ آزاد حیثیت سے ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایک ووٹ کچھ نہیں کر سکتا. ایک ووٹ جو ہے، آپ جو بھی ایک سسٹم ایک فارمیشن بناتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ بینگ اے وکیل آپ جو ریکویزیشنز نہیں کر سکتے، بینگ اے بار کاؤنسل ممبر، جیسے وہ آڈٹ نہیں ہوا، کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوا، آپ باقاعدہ فارملی آڈٹ کی ریکویزیشن بھیج سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ الیکشن جیتتے ہیں پہلے دن ہم آڈٹ کے لیے ریکویزیشن بھیجیں گے. اچھا سر، یہ ایک پینل ہے جو عہدیدار آپ کو رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی 70% شباب میں وہ کیا ہے وہ آپ تو سمجھتے نہیں پہنچتے. سر دوسرا یہ الیکشن کی تیاریاں بھی آپ نے بتایا کہ جی کیا تیاریاں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترقیاتی کام، ایک چیز یاد رکھیے، کوئی بھی ترقیاتی کام جو ہے ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں اور ترقیاتی کام ہوں، بلکہ جتنے ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہے اور جتنی ہماری طاقت اور سوچ، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک اپنے نئے آنے والے بچوں کے سٹائپینڈ سے لے کے ہم ان کے لیے کاؤنسلنگ، اے ڈی آرز جو اسپیشلائزڈ کورسز ہوتے ہیں وہ تک کر سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں کوئی سرٹیفائیڈ یا بہت کم سرٹیفائیڈ آربیٹریٹرز ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں باہر کے لوگ منگوائے جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اور حالانکہ ان کی سرٹیفیکیشن ایک بیسک کورس اور بہت آرام سے ہو سکتا ہے، جو بار کاؤنسل کا کام ہے کروانا. الیکشن کی تیاری کوشش کر رہے ہیں ہم، آہستہ آہستہ ایک دو ساتھیوں کے ساتھ شروع ہوئے تو شکر الحمدللہ ہم خیال ہمارے ساتھ آتے جا رہے ہیں. امید تو اچھی ہے. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک چینج کی طرف، پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بار کاؤنسل کا الیکشن کوئی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں لڑ سکے، وہ ایک ہم نے شروعات کر دی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے پینل سسٹم سے نکل کر آئندہ سب انڈیپینڈنٹلی یہ الیکشن لڑیں گے. نہیں بتائیے گا نوجوان وکلا کے لیے جو ہے ریسرچ آفیسر ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، ذرا بھی تھوڑا سا واضح. سر ریسرچ آفیسر اگر ہمارا یہ ایک ہم نے ایک مینیفیسٹو بنائے، اس میں باقاعدہ ریٹن فارم، آج تک کسی نے ریٹن فارم میں نہیں دیا، میں آپ کو ریٹن فارم میں دے رہا ہوں اور آئی او ایوری ورڈ آف اٹ. ٹھیک ہے جی، اس چیز کا میں پابند رہوں گا. دوسرا جو ان کے کلیرکشپ پروگرام ہے، ہمارے ہاں باقی صوبوں میں یہ چیز ہوتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جسٹسز یا ہائی کورٹ کے جسٹسز کے ساتھ فار اے سرٹن پیریڈ 6 مہینے سال کے لیے یہ نئے وکلا جو ہے وہ آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایز ریسرچ آفیسرز کام کرتے ہیں. تو وہ آپ سوچیں 6 مہینے میں اس کا مینٹل لیول کتنا ڈیولپ کر جائے گا. باقی جو ینگ وکلا کے لیے اگر آپ ایک لا جرنل کی ہم ایک بات کر رہے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں، اگر ایک لا جرنل آپ شائع کروا دیں، اس لا جرنل کے لیے اگر ہر بندہ جو ہے وہ 100 ججمنٹس پڑھتا ہے اور پڑھ کے وہ اپنے پوائنٹس دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے انالائز کرتا ہے، تو اس کی کتنی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں جو کبھی ہوئی نہیں ہیں. تھوڑا سا یہ ڈیفائن کر دیں کہ آپ نے کہا کہ اے ڈی آر ٹریننگ، جی، تشریح کر دیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. اے ڈی آر ٹریننگ یہ ہوتے ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. مطلب بہت سے لوگوں کے مسئلے، ابھی کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے درمیان میں میڈیشن کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو ہمارے میڈیٹرز ہوتے ہیں، میڈیشن کے لیے ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، ہم میڈیشن سرٹیفائیڈ نہیں ہیں.
تو اس قسم کے بہت سے پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز ہو سکتے ہیں جو بآسانی کرائی جا سکتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹریننگ آرگنائز ہوئی تھی جوڈیشل اکیڈمی میں, اس سے بہت لوگوں نے استفادہ کیا, لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کو کچھ عرصہ کرنا پڑے گا, یا اپنے بچوں کو ہم کچھ ہفتوں کے لیے کوئٹہ سے باہر بھجوائیں, یا ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ وہ کلاسز لے کے سرٹیفائی کریں, تاکہ کل کو جب ہمارا سی پیک باقی چیزیں یا ہیڈ آفیسز یہاں پہ آئیں گی تو ہم تیار ہوں اس چیز کے لیے. ہم پھر گلہ نہ کریں کہ جی کیوں باہر سے لوگوں کو منگوایا جا رہا ہے, ہمارے نہیں ہے, کیوں ہم سرٹیفائڈ نہیں ہیں اور بہت چیزوں کے لیے ہم کوالیفائڈ نہیں. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پینلز ہیں وہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں الیکشن کی دوران, بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پر بھی آ رہے ہیں, جی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بھی کمپین میں کچھ ایسے ہیں یا ان کی کمپین کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, کیمپین نہیں کیسے جائے, یہ تو ہر کسی کا جمہوری حق ہے جی. کسی کے خلاف بات کرنے سے بندہ اپنے کنٹریبیوشنز بتائے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں, ایک چیز کے کیمپین کے خلاف مطلب مجھے افسوس ہوا اس چیز پہ, ہم اپنے آپ کو کریم آف دا سوسائٹی کہتے ہیں, جس قسم کے پولیٹیکل برائبز مل رہی ہیں ان کے ہم ٹوٹلی اگینسٹ ہیں. عامر بھائی, دو پوائنٹس ہیں میرے, اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ایک پینل سسٹم سے نکل کر انڈیویجول کی آپ کا پہلا قدم ہے جناب. تو پینل سسٹم سے نکلنا, ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مواقع نہیں ملتے تھے, آپ کھل کر نہیں بتا رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہے. کیا وہ پینل کام کرنے سے بھی روکتا تھا؟ وہ پینل جو آپ مختلف امور بتائے جو اس کی ذمہ داریاں تھیں, آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوئی. سب سے اہم پوائنٹ دوسرے پہ آتا ہوں, آڈٹ کی آپ نے بات کی کہ آڈٹ بھی نہیں کیا گیا. کیا وہ پینل روک رہا تھا؟ اگر آپ انڈیویجول آئیں گے تو پینل سے ہٹ کر آپ انڈیویجولی اس کی تحقیقات بھی کریں گے. کیا کوئی شکوک و شبہات ہے کہ کہیں پہ فنڈس کوئی مس یوز ہوا ہے؟ کیوں آپ اس کی اتنی زیادہ جس چیز کے بارے میں 100% شور نہ ہو, اگر آڈٹ ہو جائے تو سب کے سامنے آ جائے گا. ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. دوسرا, پینل سسٹم میں ابھی جیسے آپ نے بات کی, اگر آپ کسی پینل کے تھرو آئیں گے تو آپ ان کا منشور کیری کریں گے اور انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکتے, آپ آزاد نہیں ہوں گے. انڈیپینڈنٹلی آپ آزاد ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, تو وہ آپ پہ اپنے فیصلے نہیں تھوپ سکتے. تھینک یو ویری